نہیں بلکہ میرا خیال ہے عدالت کو کہنا چاہیے کہ اس نے کل اختیار دیا تھا کہ جی سلمان اکبر راجہ صاحب جو فہرست دیں گے اس کے مطابق ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن آج بابر اعوان صاحب بغیر اس فہرست کے اندر داخل ہو گئے، تو گورنمنٹ کر کیا رہی ہے جی؟ کیا تماشا کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بڑے مزے کے لوگ ہیں. یہ ملاقات کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی جیل مینول بھی ہوتا ہے، کوئی رولز بھی ہوتے ہیں. ایک قیدی، اب وہاں پر صرف عمران خان تو نہیں قید نا، ہزاروں لوگ قید ہیں. ایک قیدی کی ملاقات کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگ کی ملاقاتیں جو ہے وہ سفر ہوتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں. آج بھی اگر آپ ریکارڈ، اچھا ان کا بیانیہ جو ہے نا اب یہ ہے کہ جی ملاقات نہیں ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے کہ جی جیل میں کسی نے اس کو زہر کھلا دیا ہے، بشرا بی بی کو زہر دے دیا، جی ان کو بھوکوں مار دیا ہے، ان کی ورزش کی مشین آئے روز نان سینس، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں جو بولنے اور کرنے کے کام ہیں وہ ان سے ہوتے نہیں ہیں. اس کی ہسٹری اٹھا لیں، ریکارڈ اٹھا لیں. چوئی صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آفٹر سم انویسٹیگیشن یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سال میں سب سے زیادہ ملاقاتیں اس جیل میں اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ عمران احمد خان نیازی ہے. تو اس کے باوجود بھی یہ ان کو پرابلم ہے. تو یہ کتنے ملاقاتیں کر رہی ہے آپ نے؟ مطلب یہ فیصلہ سلمان اکبر راجہ صاحب کریں گے یا کوئی اور کرے گا کہ کس کی ملاقات ہونی؟ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق ہی ہوگا نا جی، کیونکہ کنسینٹ آرڈر ہے، کنسینٹ بھی دے دی ہے. اور یہ سلمان اکبر راجہ صاحب کو آپ نے اختیار دیا تھا کہ وہ عدالت میں جا کے نیگوشیٹ کر سکیں جج صاحب کے ساتھ، اور کہیں گے جو میں کہوں گا اس کے مطابق. آپ سے مراد یہ پارٹی میں میرے خیال میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ڈسکشن اس سے پہلے نہیں ہوئی، کیونکہ راج صاحب وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو فہرست دیا کروں گا، جج صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا. تو یہ آخر پارٹی نے فیصلہ کیا ہوگا. جنرل سیکرٹری ہے نا، وہ تو ایک پوسٹ بھی ہے، عمران خان کے ساتھ مشاورت بھی ہے، ایکسس بھی ہے، تو وہ تو بندوں جن کو ملانا چاہتے ہیں ملائیں، اور ملانا چاہیے. کیا اس میں اب جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ جو ہے وہ میں نے ارینج کی تھی بڑی مشکل سے، اس کے بعد ان کو پھر ڈکا لگا دیا. وہ 1 جنوری میں کروائی تھی اور اس سے پہلے ایک آرڈر کے تحت ہوئی تھی. یہ ملنے نہیں دیتے. مذاکراتی کمیٹی کے جو ہوئی تھی، جو مذاکرات حکومت کے ان کے، یہ سارا انہوں نے زور لگایا پورا ایڈیوں تک. اسپیکر نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، جیل کے دروازے نے خود سنتری ماننا ہی نہیں. پھر وہ نہیں، آپ تو زبردستی گھس گئے تھے، بلکہ آپ تو چلے گئے. کس میں؟ وہ آپ کو یاد ہے آپ کی ایک ویڈیو بھی تھی، اگلے دن بھی آپ کی ملاقات. وہ دلائل دے رہا تھا میں مجھے ایسا لگ رہا ہے تنظیم سازی کر رہے ہیں. اس دن میں وہ جوش و خروش سے دلائل دے رہا تھا، لیکن اگلے دن پھر ملاقات ہو گئی تھی. اس کے بعد میں پھر اریسٹ بھی ہو گیا تھا باہر. مجھے انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا. مجھے کہا کہ لکھ کے تھے معافی نامہ 3 گھنٹے. بابر اعوان صاحب کیسے گھس گئے جی اندر؟ ویسے بابر اعوان سینئر وکیل ہے، چلا گیا تو کیا قیامت آ گئی. نہیں، وہ سلمان اکبر راجہ صاحب نے اعتراض کیا اس کے اوپر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کرنا نہیں چاہیے تھا پبلکلی، مناسب بات نہیں ہوتی. اندر ہی کرتے. دیکھیں نا سینئر وکیل ہیں میرے، تو خیر استادوں میں سے ہیں، میں تو ان کی بڑی رسپیکٹ احترام ہے میرا. اب آپ نے بھی اگر ملنا ہوگا تو سلمان اکبر راجہ صاحب کے ذریعے آپ کا نام جائے گا یا آپ خود ملیں گے جب آپ کا دل کرے گا؟ دیکھیں جی، میرا ملنا نہ ملنا ضروری نہیں ہے. میری بات سن، عمران خان کا نیریٹو بلینک ہو گیا. اختیار ولی صاحب کل سے اتنے خوش ہیں، یہ کوٹ چھوٹا ہو رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، پھولے سے نہیں سمائے نون لیگ والے. بھائی نیریٹو ان کے پاس نہیں تھا، حکومت ان کے پاس تھی، ڈنڈا ان کے پاس تھا. عمران خان نیریٹو سے ان کو بیٹ کر رہے تھے. انہوں نے وہ آنن فانن کر کے کل جناب کنسینٹ بھی لے لی. اب نہ نیریٹو آ رہا ہے. اب آپ نے پریس کانفرنس سنی آج عمران خان کا پیغام آیا؟ آج نہیں آیا. تو پھر ایسی ہے تو چھنکنا ہی جانا ہے نا بیٹھ کے. جب میرے پاس عمران خان کا میسج نہیں ہے، نام بات مانتے جو وہاں جج صاحب کی، جو ورکرز ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کی لیڈر صافی سارے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے چھا لا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندروں کوئی آئے گا اور علیمہ بی بی پیغام دیں گی. مجھے بریک لینے دیں. آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک کانگریس میں بل ابھی پیش ہوا ہے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اتنی خوش کیوں ہے؟ صاحب یہ فرمائیے، پارٹی اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے کہ جو ولسن کا کوئی بل اس نے جمع کروا دیا؟ بل جمع ہونے سے عمران خان صاحب کو یا پارٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں وہ بل جو ہے وہ اس لیے الارمنگ ہے کہ پاکستان کے ظاہر ہے وہ ایک تو ڈیموکریسی کے متعلق ہے اور بائی پارٹیزن بل ہے. اس میں ڈیموکریٹ سینیٹرز بھی ہیں اور ریپبلکن سینیٹرز بھی ہیں. نارملی اس قسم کے بل تھرو ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ دونوں جماعتوں کے سینیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ بل کیا ہے، اور اس پہ جو پبلک جو پابندیاں لگانے کی بات ہے وہ کافی سیریس ہے. میرے خیال میں بطور پاکستانی ہمیں فوری طور پہ
اپنی ان پالیسیز کو ریوائز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بل وہاں پہ آ رہا ہے. اس امریکہ کے اندر جمع ہو رہا ہے جس کو ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہوا تھا. یہ اس امریکہ میں جمع ہو رہا ہے جو آپ کو پیسے دیتا ہے. یہ اس امریکہ میں جمع ہو رہا ہے جس سے آپ کو IMF آتا ہے. یہ اس امریکہ کے سامنے جمع ہوا ہے جو ورلڈ بینک دیتا ہے. یہ اس امریکہ کے پاس آتا ہے جو آپ کو جن سے آپ نے آزادی لینی ڈیفینس تعاون لیتے تو ہیں. یہ ایبسولوٹلی ناٹ والا امریکہ نہیں ہے یہ جس میں جمع ہوا. میں نے آپ کو کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو بائیڈن ایڈمن کو ہم نے کہا یہ جو بات ہے کہ آپ آج بھی عمران خان سے پوچھیں کہ آپ ڈرون کے اٹیک دیں گے, وہ کہیں گے ایبسولوٹلی ناٹ. آج کہیں گے آپ اڈے دیں گے, وہ کہیں گے جی بالکل ایبسولوٹلی ناٹ. اگر آپ نے اس پہ اٹیک کرنے ہیں تو ہم جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے. وہ ایبسولوٹلی اندازہ ناٹ. کریں اگر امریکہ میں کوئی لابنگ فرم ہائر کرتا اپنے لائزون کے لیے اور اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, آج سے 1.5 سال پہلے جو شوکت ترین نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو پیسے نہ دیں, پیسے نہ دے کا مطلب کہ پاکستان یہ ڈیفالٹ کر جائے. ویسے اور پھر اب خاموش, اب میری باری میں بولے نا خان صاحب میری طرف دیکھیں آپ کیا ہو گیا. اچھا شہادت وہاں پر یہ لوگ اسٹیٹ کے اگینسٹ, ملک کے خلاف یہ شرارتیں اور انتشار کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, پیسے دے کر, ڈالر دے کر پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا کرتے ہیں. پاس ہو گیا تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. تو اس کے لیے لابنگ فرمز کس نے ہائر کی ہیں؟ ان لوگوں نے. یہ تو بات کی بات ہے. یہ شرارتیں کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر, ہم اس کو ڈیل کر لیں گے. وی آر کیپیبل انف ٹو ڈیل اٹ. امریکہ کے اندر بل اگر پاس ہو جاتا ہے تو کتنی بےعزتی ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ نہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, نہ ہم کسی کو کرنے دیں گے. پہلی بات تو یہ. اور یہ اختیار ولی صاحب نے جس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلے تو آپ نے خود کہہ دیا کہ لفافہ ہلا کے ہم نے کیا کہہ دیا, ڈالر کے لیے ہم نے بات امریکہ کا نام منہ سے نکل اب وہیں پہ ہم نے لابینگ کے لیے فرم جو ہے وہاں پہ انگیج کر لی. انہوں نے بھی تو, جن کو آپ کروڑوں ڈالر لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں, انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. لیکن سر یہ بھی ایک وہ والی چیز ہے کہ جس طریقے سے پہلے یہاں پہ بات ہوئی کہ بجٹ کے دوران جس قسم کے خط لکھے گئے, IMF کو لکھے گئے, دوسرے ملک کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ان کو کوئی پاکستانی بھی اس کو لائک نہیں کرے گا. تو میری دوستوں سے اس وقت صرف استدعا یہ ہے کہ ملک اور قوم کا ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے اور ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے, بجائے ہم باہر کی قوتوں کو ہم انوائٹ کریں. ہمیں اپنے مسائل کا خود حل نکالنا ہوگا. سر فیصل صاحب اگر امریکہ کے اندر یہ بل پاس ہو جاتا تو ظاہر ہے نقصان نیشنل امبیرسمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ شہادت وان صاحب میرے بڑے قابل احترام بزرگ ہیں, میرا بڑا ذاتی احترام ہے. یہ کہنا کہ ہم کسی ملک کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتے, ایک تو ہماری وہ حیثیت بھی نہیں ہے. ویسے یہ تو امریکہ نے بھی کہہ دیا. نہیں میں عرض کروں نا جی کہ بس ہم اتنا مداخلت کرتے ہیں کہ کونڈالیزا رائس کے ذریعے ہم مشرف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. مارک ایلن سیگل کو ہم امریکن ایمبیسی کے ذریعے فنڈنگ کرتے ہیں. مارک ایلن سیگل کی ہسٹری میں بتا دیتا ہوں, وہ لابیسٹ تھے زرداری صاحب کے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے واشنگٹن میں. $500 million غلط قسم کی بات کر رہے ہیں, غلط قسم کی جو بات میں آپ کو ڈاکومنٹس ان کو بات کرنے کی میں آپ کو نہیں ایسا بات نہیں ہے. تو آپ کو الزام تراشی والی سیاست جو ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے. آپ کا دیکھیں, میں یہ بتاؤں کہ کیا یہ اگر PTI کا موقف ہے تو آپ بتائیں, یہ آپ کا ذاتی موقف ہے تو آپ بتائیں. یہ بات سنیں, یہ بات جو ہے اس کی ابھی آپ آپ کسی پہ الزام لگانے کی طرف بڑھ گئے. ہم آپ کو جو ہے ہم آپ کے لیے دیش قومی ادارے میں ہم آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں. ملک کے خلاف لابیسٹ نہیں تھے, یہ تو ملک کے خلاف لابنگ ہو رہی ہے نا. بات تو ساری یہی ہے نا کہ میاں صاحب ہی خرچ آئے ملیریا چیک تو نہیں کران گیا. بات تو ساری ہے چودھری صاحب, یہ لوگ کہتے تھے ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا, یہ صومالیہ بن جائے گا, یہ سری لنکا خاکم بدہن, یہ بھوکوں مر جائے گا. اور شیخ رشید کہتا تھا کہ یہ انڈرمائن کر دیا ہے ہم نے, جو آئے گا ہمارے بعد وہ بھگتے گا. یہ تو آپ کی کارستانی ہے. انقلاب کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لیا اور بعد میں آ کے کہتے کٹے لے لو, مرغیاں لے لو.
یہ تمہاری وہ امریکہ میں اسکیم تمہارا وہ ویژن تھا، وہ پروگرام تھا. تو یار کم از کم اتنی بات کرو جتنی آپ کی مطلب آپ کا پونے 4 سال. ہاں آپ امریکہ سے مجھے پتا آپ بڑے امپریس ہیں. امریکی غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا جیسے ہی ٹرمپ نے الیکشن جیتا ان کی گاڑیوں سے ایبسولوٹلی ناٹ کے سٹیکر اتر گئے. امریکی غلامی والی بات ہی بھول گئے. وہ انہوں نے پرانے پرائم پریزیڈنٹ کے لیے لکھا. اچھا رچرڈ گرینل کی ایک ٹویٹ پہ یہ جو لڈیاں انہوں نے ڈالی ہیں، کیا یہ دھمال انہوں نے ڈالے. رچرڈ گرینل کا ایک ٹویٹ اور ساری پی ٹی آئی ادھر ناچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.